السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے علاوہ ٹخنوں کے نیچے پائنچے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد کے لیے پاجامہ یا شلوار یا تہبند یہ پہننے کا حکم جو ہے وہ سنت یہی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، اور اگر کسی نے ٹخنوں سے نیچے تکبر سے لٹکایا ہوا ہے پاجامہ یا شلوار وغیرہ، ایسا کرنا گناہ ہے، نماز بھی مکروہ تحریم ہو جائے گی کہ یہ تکبر ظاہر بہت بری چیز ہے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے اوپر ٹخنے سے پہننے کا، اسلامی بہنیں جو ہے نا ان کے لیے نہیں ہے، ان کے تو پاجامے ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے۔ اب آپ کسی نے سلوا لیے کپڑے، یا بعض افراد جو ہے وہ پینٹ پہنتے ہیں، اب وہ پینٹ ان کی ہے ہی اتنی لمبی کہ ان کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے جاتے ہیں، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی آ گئے تو اب ایک تعداد ہے کہ وہ پائنچے سمیٹ لیتی ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور پائنچے یوں کرتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، اس کو یہ لوٹتے ہیں، وہ اردو میں لوٹنا بولتے ہیں، تو یوں پائنچے کر لیتے ہیں، یہ کف ثوب کہلاتا ہے، کپڑے لوٹنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور آج کل یہ یوں لوٹتے ہیں، یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے وہ نماز کے لیے یہ مسئلہ، حالانکہ نماز کے ساتھ یہ مسئلہ خاص نہیں ہے۔ اب یہ لوٹنا تو آپ خود بتائیے کہ اس طرح کپڑے یعنی لوٹ یعنی کہ پائنچے چڑھا کر کیا سسرال جائے گا وہ داماد؟ تو یہ سب بھیڑ چال ہے، دیکھا دیکھی ہے، اور اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے پائنچے نیچے ہوں بھی نا تو اس کو دوسرے مشورہ دیتے ہیں کہ پائنچے اونچے کر لو۔ مسجدوں میں یہ اس طرح کے بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں یہ مشورہ دیتے ہیں، تو پھر یہ بیچارے یا تو نیچے سے پائنچے لوٹ لیتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی، یا اوپر سے یوں اڑس لیتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریم۔ کہ حدیث شریف میں مطلقاً یہ حکم ہے نا کہ وہ کف ثوب نہ کیا جائے، یہ نماز کے لیے کہ نماز میں کف ثوب سے یعنی کپڑے لوٹنے سے، کپڑے فولڈ کرنے سے سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو جو دوسروں کو اس طرح کا غلط مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ تم یہ لوٹ لو، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے اور کسی مفتی سے رجوع کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ آیا یہ کپڑے نماز میں یوں ہم کرواتے ہیں کیا یہ درست ہے بھی؟ تو بیچارے پوچھتے نہیں ہیں، بس وہ بھیڑ چال وہی بات ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، یا بعض اوقات کوئی داڑھی والا اس طرح کا عمل کر لیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سند ہو گئی، حالانکہ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، نہ ہر مسجد کا پیش امام جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ تو مسئلہ شرعی جب بھی معلوم کرنا ہو تو مشورہ یہی ہے کہ مفتی سے پوچھا جائے، ہر عالم بھی مسئلے میں مضبوط اتنا نہیں ہوتا جتنا مفتی صاحب مسئلے میں مضبوط ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپا یہاں پر بالخصوص ان اسلامی بھائیوں کی میں توجہ ضرور دلاؤں گا جو عموماً فجر کی نماز میں اس حال میں جاتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے باپا، جو رات کو جو ان کو مطلب جو شلوار وغیرہ پہن کر یہ جو سوتے ہیں، یہ سوئے ہیں اور جب یہ فجر کے لیے جائیں گے تو اوپر ایک چھوٹا سا شرٹ چڑھا لیں گے، اور وہ شرٹ پہن کر نیچے شلوار، اوپر چھوٹی سی شرٹ جو پینٹ کے اوپر پہنی جاتی ہے، اور یہ نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ بڑا مطلب عجیب و غریب عجیب قسم کا یہ لباس ہے، اور عام طور پہ یہ لباس کسی بھی اس طرح مطلب نارمل بھی نہیں پہنا جاتا، مگر یہ نماز کے لیے عموماً فجر کے لیے جو نماز پڑھتے یا گھر میں بھی جو فجر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی غور کر لیں کہ نماز میں اٹھ کر، نماز کے لیے اٹھ کر جو لباس کے آداب جو امیر اہل سنت نے بیان فرمائے ہیں اور اس کے متعلق جو احتیاطیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، کیا نماز میں فجر میں بھی بالخصوص ہم اس کا اہتمام کر پاتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، لباس بھی درست کرے اور خوشبو لگائے، یہ بھی مستحب ہے۔
कंगा करे, ये भी मुस्तहब है। वाकई यानी कि ये ज़ाहिर है एक अक्ल में भी आ रहा है कि जब दुनियावी शख्सियत के हम मतलब पास जाएं या किसी खुसूसियत के साथ कहीं दावत पे जाएं तो हम कैसा लिबास पहनते हैं, और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो बिल्कुल फटीचर की तरह खड़े हो जाते हैं, चिथड़े लटका के। नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि जो मुनासिब और अच्छा लिबास हम पहन सकें वो पहन लेना चाहिए। तो अगर पहले इजाज़त नमाज के बाद उतार के रख भी दें। इजाज़त हो बाबा, एक आध और भी कुछ बातें जहन में आ रही हैं, अर्ज़ करता हूँ, आप गौर कर लीजिएगा अगर इसकी तस्दीक फरमाना हो तो। कि नमाज़ पढ़नी है तो बाज़ औक़ात हम अपने दीगर कामों में इतने थक जाते हैं मसरूफ़ियत की वजह से, किसी भी वजह से, कि जो फ़र्ज़ नमाज है इसको प्रॉपर अदा करने के लिए भी जैसे बाज़ औक़ात हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे औक़ात कार की तरकीब रखनी चाहिए सोने जागने की, कि कम से कम जब फ़र्ज़ नमाज अदा करने का वक्त हो तो ऐसी थकन ना हो कि फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ना हमारे मुश्किल हो जाए, जबकि दीगर उमूर जिसमें हम मसरूफ़ थे वो उमूर इसके मुकाबिल अगर हम तकाबुल भी करें तो उसका कोई तकाबुल नहीं है। तो नमाज के लिए ऐसा मतलब कि हमारा अंदाज़ और मिजाज होना चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के लिए एक मतलब पुरजोश अंदाज़ हो और एक ख़ूबसूरत अंदाज़ हो और एक खुशी हो कि मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, कुछ ऐसी कैफियत होनी बात समझ में आती बाबा। जी हाँ, वो है लिखा हुआ, नींद भी ना चढ़ी हुई हो, नींद के आलम में भी नमाज ना पढ़े, तो ये अपने आप को फ्रेश रखना चाहिए। जब दूसरे काम भी तो बड़े फ्रेश होकर ही तो हम करते हैं। कहते हैं बाबा प्राइम काम के लिए प्राइम टाइम और प्राइम कंडीशन होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। जो काम जितना उम्दा है उसके लिए वक्त भी उम्दा और उसके लिए कैफियत भी उतनी ही उम्दा होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। तो नमाज से बढ़कर क्या प्राइम, इससे बढ़कर क्या है बाबा? अल्लाह नसीब करे। आमीन। दुआ करें बाबा अल्लाह हम सबको जज्बा दे और जो इस तरह की बातें जहन में आती हैं इस पर अमल का भी जज्बा नसीब हो जाए। जो लोग बेचारे नमाज पढ़ते भी हैं ना, उनकी भी बस पोजीशन जैसे कि वो रात को आधी रात तक, एक तादाद है, आधी रात तक गप्पे मारेंगे और मतलब बेचारे इधर उधर वो खुआर होंगे और फिर अधमुए हालत में घर में जो तो नमाज फजर पढ़ी और सो जाते हैं। यानी हम लोग जो पढ़ने वाले लोग भी हैं तो ऐसे बस कमज़ोर हैं कि एक फार्मूलिटी या फ़र्ज़ है, क्या करें, बस पढ़ लेते हैं। ये मतलब खुश दिली अफसोस कि हम अपने अंदर नहीं पाते। अफसोस कि नमाज तो जन्नत की कुंजी है, वो जन्नत की कुंजी पर हाथ रखने के लिए कितना फ्रेश होना चाहिए। हमको इसकी कोई मतलब यानी कि अफसोस के जज्बा नहीं पाते हम इसका कि नमाज जन्नत में ले जाएगी। सब जानते हैं कि नमाज जन्नत में ले जाएगी, लेकिन हिर्स नहीं है। अल्लाह हिर्स नसीब फरमा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।